الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا تحفہ پیش فرمانے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم. کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعت پاک سے چند من اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی سرکار کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بات گورنا بیان کرتے ہیں. خورشید تھا کسی زور پر کیا چمکا تھا خورشید تھا کسی زور پر کیا
ہوا یہ بھی لگی وہ بھی لگی بے پیدا جب وہ ہوا یہ بھی لگی وہ بھی لگی. اور مکتے میں سرکار محدث بریلوی کیا لکھتے ہیں مجل کے قدیم سبحان اللہ ہے بلبلے رنگی رضا یا رغبا سرا حق یہ کی واصف ہے تیرا یہ بھی لگی وہ بھی لگی حق یہ کی واصف ہے تیرا یہ بھی لگی وہ بھی لگی حیرت نے جھجلا یہ بھی لگی وہ بھی لگی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا شکر و احسان کہ اس نے ہم اور آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی کی سانسیں عطا فرمائی، دین اسلام کی بہاریں عطا فرمائی. علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور پہ تشریف رکھتا ہے. مولا سبھی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، سبھی کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے. یہ دنیا ایک میلہ ہے، ہوشیار وہی ہے جس نے اپنے سامان کی فکر کی. جو میلے کے ہوا ہمی میں کھو گیا اور اپنے ساز و سامان کی فکر نہ کی، یہاں تک کہ میلہ سمیٹ دیا گیا، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اپنے کندھوں پر جنازہ لے کر چلنے والوں، اس شہر خموشہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہمیں ہر لمحہ یہ درس دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں کہ آج تو لے کر آیا ہے، کل کوئی تجھے لے کر آئے گا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج یار کی قبر پہ شمع بھی جلاؤ تو اجالے نہیں ہوتے. لکڑیاں سڑ گئیں، قبریں دب گئیں. آج ہم قبرستان میں پہنچ کر اپنے پردادا کی قبر کا نشان نہیں بتا سکتے کہ کس کونے میں دفن کیا گیا ہے. ایسے ہی سب کے نشان مٹتے چلے جائیں گے. اس زمین سے کنکر پتھر اٹھا کر کے اگر کوئی تھوڑا سا اونچا کر کر گریبان کے 4 بٹن کھول کے فخر کے ساتھ زمین پر چلے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کنکر چن چن محل بنائے، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ اسے دیکھنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز ہے، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز ہے. ہم اپنی ایک ایک سانس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ گئی ہوئی سانس پلٹ کر نہ آئے تو ہمارا کھیل ختم ہو جاتا ہے. یا
جو سانس باہر گئی وہ دوبارہ اندر نہ جائے تو کھیل ختم ہوتا ہے. بس اتنی سی زندگی ہے. ابھی بہت قریب سے کورونا وائرس کا وہ کھیل تماشا آپ نے دیکھا. اس آکسیجن کے لیے جو کہ فری میں قدرت ہمیں تقسیم کر رہی ہے، ذرا سی اس نے اس میں گرفت کر دی تو آدمی ہچکولے کھا کر کے ایسے موت کے منہ میں جا رہا تھا جیسے اس بھری دنیا میں اس کے لیے ہوا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آکسیجن نہیں ہے. جبکہ رب نے زمین سے آسمان کے بیچ میں جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو آکسیجن سے بھر کے رکھا ہے، وہ آکسیجن سے پر ہے. لیکن آدمی ایسے تڑپ تڑپ کے جان دے رہا تھا. یعنی یہ چیزیں اشارہ دیتی ہیں کہ اے انسان، تو اپنے وجود میں کسی بھی خوبی کا مالک نہیں ہے. جب تک میں تجھے طاقت نہ دوں تو اپنی طبیعت سے طاقت نہیں حاصل کر سکتا. جب تک میں قوت نہ دوں تو اپنے چاہ کر بھی قوت حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ پروردگار عالم نے اس زمین پر اصل زندگی مومن کی زندگی کو قرار دیا ہے. باقی کوئی زندہ رہنے والا، چلنے پھرنے والا زمین پر قرآن نے اس کو مردہ قرار دے دیا، اندھا قرار دے دیا، گونگا قرار دے دیا، بہرا قرار دے دیا. جبکہ کفاران مکہ چلتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن انہیں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ تمام تر اوصاف رکھنے کے باوجود ان کو گونگا کہا گیا، ان کو اندھا کہا گیا. کیونکہ زندگی ایمان کے ساتھ زندگی شمار ہوتی ہے. اگر ایمان اس ڈھانچے سے نکل جائے تو یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ مردہ سے بھی بدتر ہے. کیونکہ زندگی جب ایمان کا چراغ ہمارے وجود میں روشن ہو جائے، وہاں سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. یعنی اس میں وہ کمال و خوبی رکھا گیا ہے کہ یہ مٹی اگر اپنے آپ میں آ جائے تو مسجود ملائکہ بھی ہو سکتی ہے، فرشتے بھی اس کی زیارت کو آئے اگر یہ مٹی اپنے آپ میں آ جائے. اور اگر اپنے آپ میں نہ آئے، اس کی فکر نہ کرے تو یہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. یعنی اس مٹی کو رب نے ہمارے ہاتھوں میں اختیار دے دیا کہ تم اس خاک کو اگر چاہو تو اس زمین پر کندن بنا سکتے ہو. تمہیں میں مہلتیں دے رہا ہوں، تمہارے لیے مدتیں ہیں. اسی لیے قرآن نے عام انسانوں کو خسارے میں قرار دے دیا. 30ویں پارے میں رب نے ارشاد فرمایا والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں گئے، گھاٹے میں گئے. بچے گا وہی جو ایمان کے ساتھ جڑ جائے گا. سبحان اللہ بول سکتے ہیں، اس پہ نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اور بلند آواز سے بول دیجیے، بچے گا وہی جو ایمان کے ساتھ جڑ جائے گا. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے محفوظ کر دیے جائیں گے. قرآن میں رب نے محبوب کے زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے گئے یہ لفی خسر کی میننگ، اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک دن میں بغداد کے گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک شخص روڈ کنارے برف لگا کر بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا خریدنے والوں جلدی خرید لو، اگر وقت پہ خریدے تو قیمت مل جائے گی، اور اگر ذرا بھی تاخیر ہوئی تو اصل پونجی بھی چلی جائے گی.
وہ برف رکھ کر بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا خریدنے والوں جلدی کرو، کیونکہ برف پل پل پگھلتا ہے، ایک ایک قطرے ٹپک ٹپک کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا اور وہ یہی صدا لگائے جا رہا تھا، خریدنے والوں جلدی کرو، اگر وقت پہ خرید لیے تو چند پیسے مجھے مل جائیں گے، اور اگر تاخیر ہوئی تو منافع کیا اصل پونجی بھی چلی جائے گی، سرمایہ بھی چلا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے گئے مجھے لفی خسر کا ترجمہ سمجھ آ گیا کہ انسان کیسے گھاٹے میں گئے، یعنی جیسے اس برف کے ایک ایک قطرے ٹپک ٹپک کر ختم ہو رہے، اگر وقت پہ بک گیا تو منافع ملے گا، نہیں تو اصل سرمایہ بھی چلا جائے گا۔ ایسے ہی انسان اپنی ایک ایک سانس کے ذریعے سے پگھل رہا ہے، ایک سانس آئی اب وہ دوبارہ پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، یعنی ایک ایک سانس کر کے اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ اگر وقت پہ کام کر لیا، وقت پہ آخرت کی تیاری کر لی تو یہ زندگی کام کی گئے، نہیں تو بے شک انسان گھاٹے میں گئے۔ اگر ان سانسوں کے بدلے اس نے دین کا سرمایہ اور اس کی پونجی جمع نہ کی تو اس کی زندگی گھاٹے میں خسارے میں گئے۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا بچے گا وہی جس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے ادیان آئے، ان کے اعلانات ہوتے رہیں گے، لیکن دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک الگ راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ادیان میں لالچ، حرص، طمع ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن دین اسلام میں جتنی چیزوں کا مطالبہ کیا گیا وہ ہم ہی سے ہمارے لیے طلب کیا جاتا ہے، ہمارے منافع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ کوئی بھی عبادت اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اگر نیکی کا وعدہ ہے تو وہیں پر صحت اور تندرستی کا بھی وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مجاہدہ کریں، ریاضات کریں اور پہاڑ کی کھوہ میں نکل جائیں، اپنا وقت برباد کر دیں، زندگی برباد کر دیں، بال بچوں سے کٹ جائیں، سماج سے کٹ جائیں، اپنے پاس پڑوس سے الگ ہو جائیں۔ ایسی عبادت کا، ایسی روحانیت کی زندگی کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ صحابہ میں سرکار کی بارگاہ میں اجازت مانگنے والے پہنچے، عرض کی سرکار اجازت ہو، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں جب تک رہتا ہوں کیفیت کچھ اور رہتی ہے، جیسے الگ ہوتا ہوں سرکار کیفیت بدل جاتی ہے۔ جو خوف خدا، جو دین سے لگاؤ، جو دین کی محبت کامل طریقے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوئے ملتی ہے، جیسے ہی دوری ہوتی ہے بال بچوں میں جاتے ہیں اور وہاں پھر دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، تو وہ لمحہ جو آپ کی بارگاہ میں نصیب ہوا اس میں جو دین کی یادیں ہوتی ہیں وہ فیملی میں پہنچنے کے بعد نہیں ہو پاتی، گھر میں جانے کے بعد نہیں ہو پاتی۔ سرکار اگر اجازت ہو تو ہم غاروں میں نکل جائیں، ہم پہاڑوں میں نکل جائیں، یہ بال بچوں میں رہ کر کے ہماری یادیں بھٹک جاتی ہیں، ہم مکمل دین سے جڑ نہیں پاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے دین میں روحانیت کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بھئی کوئی تنہا رہ کر کے اگر ہزاروں رکعت نوافل پڑھ لے، ہزاروں رکعت وہ سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، تہجد شاخ چاش توابین کی پابندی کرتا رہے، تو کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ گئے کہ بچوں کے ساتھ وقت بھی گزرے اور رب کی بارگاہ کا سجدہ بھی نہ چھوٹے، وہی تو کامیابی ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد کے لیے لقمہ جمع کرنا، ایک ایک لقمے پہ صدقے کا ثواب رکھا گیا۔ اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک قطرے پہ صدقے کا ثواب رکھا گیا۔
کہ یہ نہیں کہ وہ صرف اپنے جسم کا خون بشکل دودھ اسے دے کر کے پروان چڑھا رہی ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، نانا ایک ایک قطرے پر اسے صدقے کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور ایک ایک لقمے پر صدقے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ سے بھی جڑے رہو، اپنے بال بچوں کی بھی پرورش کرو، اور حقیقت میں پرورش وہی کامیاب ہے جس نے قرآن کے اس اصول پر عمل کیا۔ رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچا لو۔ اگر یہ بچانے میں کامیاب ہو گیا تو گویا پرورش کامیاب ہو گئی۔ وہ پرورش کسی کام کی نہیں کہ 4-5 بچوں کے بیچ میں 60-70 سال کی زندگی اس نے گزار دی اور بچوں کو اتنا یتیم کر کے دنیا سے چلا گیا کہ سگے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے اسے جنازے کی دعا تک نہ آئے، سگی ماں کے جنازے میں شامل ہو کر وہ دعا بھی جنازے کی پڑھ نہ سکے، اتنا یتیم ہو کہ نکاح کے فارم پہ انگوٹھا لگائے اور بھری مجلس میں اپنی یتیمی کا اعلان کرے کہ میرے باپ نے 60-70 سال کی زندگی مجھے دی لیکن اتنا دین سے یتیم کر دیا ہے کہ قرآن کی چند سورتیں بھی مجھے نہیں آ رہی ہیں، میں قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ایسی پرورش دین اسلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرورش کے تعلق سے متنبہ کیا کہ اے ایمان والو اپنے بال بچوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اس بھڑکتے شعلے سے بچا لو، کیونکہ خود مسلح بچھاتے رہے بیٹا جہنم کا ایندھن بنتا رہا تو وہ مسلح بچھانا کام نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ساتھ ہی ان کے بال بچے جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے۔ وہ رب کے حضور انصاف مانگیں گے، بیٹی کہے گی مولا میرا باپ جنت میں جا رہا، میں جہنم کا ایندھن بننے جا رہی، اس میں صرف میرا قصور نہیں میرے باپ کی بھی خطا ہے، اگر وہ چاہتا تو میں اس کے گود میں بے سدھ پڑی تھی وہ مجھے سیدھے راستے پر لگا سکتا تھا لیکن خود تو عبادت کرتا رہا، مجھے دین کا راستہ نہ دکھایا۔ تو حقیقت میں اولاد کی پرورش یہی ہے کہ اسے صراط مستقیم دکھا دیا جائے، اسے دین کا راستہ دے دیا جائے، حقیقت میں پرورش یہی ہے۔ نہیں تو آپ حاجی ہو، نمازی ہو، آپ کچھ بھی کر لیں، دین کے تعلق سے کتنا بھی کمال حاصل کر لیں، اگر فیملی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو آپ کی گرفتاری تو یقینی ہے۔ ضرور پوچھا جائے گا، بیٹے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بچے گا وہی جس نے دین کے راستے کا سودا کیا ہو، جس نے دین کے راستے پر چلنا خود بھی سیکھا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہو، کیونکہ امر بالمعروف صرف نہیں ہے، دین میں نہیں عن المنکر کا بھی حکم دے رکھا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم بھی کرو، برائیوں سے منع بھی کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس پر عمل کرتے ہو تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یہ دنیا تو ایک خوابگاہ ہے، ابھی خواب ٹوٹا سارے سپنے چکنا چور ہو جاتے ہیں، سب کچھ بنا چنا سب ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آنکھ کھلی، کیونکہ یہ دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد حقیقت میں آنکھ کھلا کرتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آخرت کے لیے پہلی منزل قبر ہے، اگر وہاں کامیابی مل گئی تو آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر قبر میں کامیابی مل گئی
تو آگے کا راستہ آسان ہوگا، نہیں تو بہت کٹھن ہے ڈگر پر گھٹکی۔ بچے گا وہی جس نے ایمان کا ساتھ اپنے ایمان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا، جس نے رب کے حکم پر عمل کیا، بچے گا وہی، نہیں تو قرآن نے انسان کو خسارے میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے اس جسم کو پروردگار عالم نے دو چیزوں سے عام طور پہ مرکب کر رکھا ہے، ایک روح ہے اور ایک یہ ڈھانچہ ہے جس میں روح رہتی ہے۔ اب کہاں پر ہے اسے تلاش کیا جائے تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایک خاص جگہ چن کر کے آپ نہیں بتا پائیں گے کہ یہاں پر روح ہے، یعنی انگلی پکڑیں گے تو روح کا وجود یہاں بھی ہے، پیر کی انگلی پکڑیں گے روح کا وجود وہاں بھی ہے، اور دونوں کے لیے پروردگار عالم نے غذا تیار کر رکھی ہے۔ اس مٹی کو مٹی سے غذا دینے کا اہتمام فرمایا ہے، اور روح چونکہ نور سے ہے تو اس کے لیے نور کی غذا بھی تیار کر کے رکھی ہے۔ مٹی کو مٹی سے غذا دی جاتی ہے، جیسے زمین سے دھان، گیہوں، چاول، باجرہ، ارہر، مٹر، یہ ساری چیزیں یہ اس مٹی کے لیے غذا ہے۔ اسے کھانے سے مچھلیاں بڑی ہوتی ہیں، طاقت بازوؤں میں آتی ہے، سینہ کشادہ ہوتا ہے، آپ کے قد و قامت بڑھ جائیں گے، آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے، سننے کی قوت بڑھ سکتی ہے، دماغ اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ ان ساری غذاؤں سے میں کہتے نہیں بادام کھاؤ دماغ مضبوط ہوگا، یہ کھاؤ تو گھٹنے کے لعاب بڑھ جائیں گے، یہ کھاؤ تو تمہارا خون بڑھ جائے گا، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ صبح چنا بھگو کر کھاؤ تو تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی۔ کسی نے بتایا ہو تو بتائیے، نہیں بتا سکتا کوئی، کیونکہ چنا روح کی غذا نہیں ہے۔ اچھا، اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد یہ دیکھا کہ لوگ مٹی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، مٹی کی طرف، کیونکہ وہ روح سے تو بالکل واقف نہیں تھے، مٹی کی طرف پوری توجہ، اور اسی کے نتیجے میں رکانہ، عمر ابن عبدعود جیسے بڑے بڑے پہلوان، آپ دارا سکندر کا بھی نام سنا ہوگا، بڑے بڑے پہلوان، کیا وہ 4-4 کلو دودھ پی جاتے تھے، 1-1 کلو گھی کھا لیتے تھے، گھنٹوں کسرت کرتے تھے، مقابلے کا میدان ہوتا، کشتی لڑی جاتی، ایک شکست کھاتا دوسرا فتح پا جاتا، یہ سارے کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ یہی عرب کے دور میں بھی چل رہا تھا، میلوں میں مقابلے، نیزے بازی، تلوار بازی، کشتی بازی، گھڑ دوڑ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن نے آنے کے بعد، اسلام نے آنے کے بعد ان سارے کھیل تماشوں کا انکار کر دیا، کہا جس کو تم طاقت سمجھ رہے ہو یہ طاقت نہیں ہے، تم تو مردے ہو، تمہارے اندر تو کوئی جان ہی موجود نہیں ہے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ آخر ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل پہلوان موجود ہیں کہ تنہا 500 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، 1,000 آدمی سے تنہا لڑنے کی طاقت۔ رکانہ، عمر ابن عبدعود، اور اس کا کیا نام ہے وہ جو خیبر، قلعہ خیبر کا مرحب، مطلب بڑے بڑے اور اتنے خطرناک پہلوان کی جانور کا سوکھا ہوا چمڑا اپنے قدم کے نیچے رکھتے اور کہتے کہ اس کو کھینچو، اگر نکال لے جاؤ گے تو تمہیں جیت ہو جائے گی۔ لوگ کھینچتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن پیر کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا۔ اسلام نے اس کا انکار کر دیا، کہا تم سب پاگل ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ نبی نے اس مٹی کو صرف پالنے کی ترکیب نہیں بتائی، جب پالنے کی بات آئی تو اس مٹی کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا۔ مہنگی مہنگی غذائیں، یہ مرگر غذائیں کھا کر کے مچھلیوں کی قوت کو بڑھانا، سینہ کشادہ کرنا، کشتی بازی کرنا، یہ اسلام کا
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس کو کبھی تعریف کی جائے یا کبھی اس کو شمار میں لایا جائے۔ اسلام اس چیز کا انکار کر رہا ہے، اس کو کوئی گنتی نہیں دی جائے گی، اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، اسلام نے انکار کر دیا۔ اب لوگ آگے بڑھنے لگے کہ بھائی جب تم نے اس چیز کا انکار کر دیا تو آپ مقابلہ کر لو۔ سرکار نے روکانا سے تو کشتی کا چیلنج کیا تھا، روکانا پہلوان، سرکار نے کلمے کی دعوت دی تو وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے کشتی میں پچھاڑ دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے چیلنج قبول کر لیا، کہا قبول ہے لیکن اپنی زبان سے مکرنا نہیں۔ جیسے قریب آیا نبی نے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کے زمین پر پٹک دیا۔ اب وہ اٹھا، جھاڑا پڑا اور کہا کہ ارے سنبھلنے تو دیجئے، پہلے پٹک دیا۔ کہا کہ بھائی سنبھل لے، جب تو کہے گا تب پٹک دیں گے۔ تو سنبھلا، جھاڑا پھاڑا، جھٹکا پٹکا اور اس کے بعد کہا کہ آ جائیے۔ نبی نے اٹھا کے پھر پٹک دیا، بھگا چیختے ہوئے اور کہا کہ بات اللہ تو جادوگر ہے، جادو کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے۔ یعنی نبی نے ایک ہاتھ سے اسے زمین پر پٹک کر کے بتا دیا اس مٹی کو طاقتور کرنے سے تم طاقتور نہیں ہو سکتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ طاقت کیا چیز ہے۔ رات مصلی بچھا کر نبی کھڑے ہو گئے، ام المومنین بیان کرتی حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ سرکار کے پائے مبارک میں ورم آ گئے، پیٹ پہ پتھر، رات مصلی پر اشکوں کے سیلاب جاری، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت ام المومنین نے عرض کی سرکار آپ تو معصوم، اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اپنے ماننے والوں کو نبی نے کوئی مرغن غذا نہیں دی، بلکہ دیوانے اگر دیوانوں کے پیٹ پر ایک پتھر، نبی کے پیٹ پہ دو پتھر۔ حالت یہ تھی کہ ناف سے گھٹنا تک چھپانے کے لیے اگر ایک چادر ہوتی تو اوڑھنے کے لیے دوسری چادر نہیں۔ اسی حالت میں اسلام کی پہلی جنگ بدر، 17 رمضان مبارک، صحابہ روزے سے برابر بدن پہ چادریں بھی ڈالنے کے لیے میسر نہیں ہے۔ جس کھجور کو چوس کر کے سحر کیا ہے اسی کھجور کو جھولی میں بچا کے رکھے ہیں افطار کرنے کے لیے۔ 6 زرہیں، 8 تلواریں، وہ بھی جنگ لگی ہوئی تلواریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، مدینے میں رہ کر کے دفع کیا جائے یا باہر نکل کر کے؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی میرے مسیحا ہم جیسوں سے مشورہ کیسا؟ اسی وقت آپ اگر حکم کر دیں تو ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مل کر کے ان جنگ لگی ہوئی تلواروں کو نہیں دیکھیں گے، آپ صرف حکم کریں۔ کسی صحابی نے آ کر عرض کی سرکار یہ چند ٹوٹی تلواریں مقابلہ عرب والوں سے گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پیارے یہ کھجوروں کی ڈنڈیاں کس دن کام آئے گی؟ اب نہتے ہاتھوں میں کھجوروں کی شاخیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ لوکھن کی تلواریں کاٹنے میں پیچھے تھیں، کھجوروں کی ڈنڈیاں ان سے آگے کام کر رہی تھی۔ روزے کی حالت میں بھوک کی شدت، برابر لباس بھی بدن پہ موجود نہیں۔ 313 کی تعداد، 1000 سے زائد مکہ والوں کی تعداد جو اونٹوں پہ اونٹ ذبح کر رہے تھے، ڈیگ چڑھے ہوئے تھے، مرغن غذائیں چل رہی تھی مکہ والوں میں، لیکن ادھر کھانے کا کوئی ساز و سامان نہیں۔ یہاں تک کہ جب ان 313 کو نبی نے میدان میں اتارا تو 1000 سر پر پیر رکھ کر بھاگتے نظر آئے۔ مکہ کے 70 لوگ کاٹ کر ذبح کر کے ڈال دیے گئے اور 70
70 کو گرفتار کر کے مدینہ باندھ کر لایا گیا۔ نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ مرغن غذائیں کھا کر طاقت نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی تمام غذائیں ایک طرف، مومن کا ایک سجدہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اگر تم درد دل کے ساتھ اسلام کے اصول کو فالو کرتے ہو، ان قوانین پر عمل کرتے ہو، تو طاقتیں یہ مہنگی غذاؤں میں نہیں رکھی گئی۔ اسلام نے اسی لیے ابتدا ہی سے اس چیز کو مائنس کر دیا اور کہا یہ سب گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ جو کھانا پینا بنانا، بھائی سرکار کی ظاہری زندگی اس روئے زمین پر کتنی گزری؟ 63 سال ظاہری زندگی، 63 سال، 23 سال دور تبلیغ ہے کہ نہیں؟ 23 سال دور تبلیغ ہے، 63 سال ظاہری زندگی، لیکن کوئی مائی کلال بتا نہیں سکتا کہ نبی نے اپنے گھر کے نام پر ایک بھی اینٹا رکھ کر دیوار تیار کی ہو۔ نبی نے اپنے گھر کی تعمیر کی ہو، ایک بھی اینٹ لگائی ہو، یا اس کو رنگ روگن کیا گیا ہو یا پختہ تیار کیا گیا ہو۔ 63 سال کی زندگی نبی کی اپنی گزر رہی۔ ام المومنین نے صرف بستر کو 2 تہہ کر دیا۔ صبح کو اٹھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا بستر کس نے تبدیل کیا تھا؟ عرض کی سرکار میں نے دیکھا کہ پیٹھ میں نشان پڑ جاتے، میں نے تہہ کر دیا کہ آرام ملے گا۔ ارشاد فرمایا جیسا تھا ویسے کر دو، تمہیں نہیں معلوم رات تہجد میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ بڑی مہنگی عمارتیں بنانا تو دور کی بات، سرکار صحابہ کی معیت میں مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک صاحب نے اپنا 2 منزلہ مکان تیار کر ڈالا تھا۔ 2 منزلہ مکان، پورے مدینہ میں کسی کا 2 منزلہ مکان نہیں تھا، سب کھجوروں کے شاخوں سے اور اس کے پتوں سے بنے ہوئے جھوپڑے تھے، کسی کا 2 منزلہ نہیں تھا، انہوں نے بنا دیا۔ میرے آقا ادھر سے گزرے، دیکھا، ارشاد فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے عرض کی سرکار یہ فلاں کا مکان ہے جس نے تیار کیا۔ میرے آقا صرف دیکھے اور آگے بڑھ گئے۔ جب سرکار چلے گئے، کوئی ان سے ملا اور کہا کہ آج نبی ادھر سے گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا، پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کچھ کہا نہیں، لیکن حیات سے یہ معلوم ہو رہا تھا لگتا ہے نبی کو وہ مکان پسند نہیں آیا۔ کچھ روز کے بعد سرکار پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا مکان نہیں تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا یہ مکان یہاں 2 منزلہ ہوا کرتا کہاں چلا گیا؟ وہ جن کا مکان، انہوں نے آگے بڑھ کر کے روتے عرض کی سرکار میں نے زمین کے برابر کر دیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے زمین کے برابر کر دیا۔ سرکار جو آپ کو پسند نہ ہو اسے زمین پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اپنا پختہ مکان نہ بنایا، صحابہ جو ساتھ چلتے رہے وہ لقمے گن کر کھانے والوں کی جماعت، لباس اپنے بدن پہ بس اتنا رکھا کہ جتنے سے سطر چھپ جائے، سطر ڈھک جائے، ہاں سطر چھپ جائے، سطر ڈھک جائے۔ لوگ مذاق سمجھنے لگے، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں یہ باتیں پہنچی اور ان لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ عرب کے بدوی، وہ لٹیرے، وہ دیہاتی، وہ سب لکڑی چبانے والی قوم، وہ ہمارا کیا مقابلہ کر پائے گی؟ ہیرے جواہرات
جڑی ہوئی قالینیں ہمارے درباروں میں بچھائی جاتی ہے، نوکر چاکر ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات سے مرصع تاج ہمارے سر پہ رکھا جاتا ہے، ہمارے درباروں کی ایک قالین کی بھی برابری عرب کے لوگ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے؟ ادھر یہ فخر غرور اور گھمنڈ کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مقام پر خندق کی کھدائی میں جو بڑا پتھر کا چٹان آیا، صحابہ توڑنے سے عاجز رہے، عرض کی سرکار وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، میرے آقا نے آ کر کے جو فاورا مارا، پتھر کے حصے تیسرا حصہ پتھر کا ٹوٹ کے الگ ہوا، نبی نے ارشاد فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ وہاں وہ غرور و گھمنڈ کی باتیں چل رہی تھی، یہاں مدینہ میں خندق کے مقام پر سرکار فاورا مار کر کے کسرا کے فتح کی بشارت دے رہے تھے، کیسر کے ذلیل ہونے کی خبر دے رہے تھے اور فارس کے ذلیل ہونے کی خبر دے رہے تھے۔ ادھر فاورا مارا جا رہا تھا، جن کو وہ لوگ بدوی سمجھ رہے تھے، جن کو دیہاتی اور کمزور سمجھ رہے تھے، مسواک چبانے والی لکڑی چبانے والی قوم کہہ کر کے ہنسی اور تمسخر اڑایا کرتے تھے، پیغمبر نے ایک ضرب لگا کر کے بشارت دے دی دیوانوں کو کہ دیوانوں ان کے کہنے پر نہ آنا، یہ ہیرے جواہرات رکھنے والے ذلیل ہو جائیں گے، جو رب کے حکم پر عمل کرے گا وہی دنیا میں غالب تھا غالب رہے گا، قیامت تک غلبہ ایمان والوں کا ہوگا، کوئی بھی باطل ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ رب نے قرآن میں اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیقی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلندی تمہیں عطا کی جائے گی، شرفیابی تمہیں دی جائے گی، سربلندی تمہیں دی جائے گی، شرط یہ ہے میرے بندو ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، اگر تم مومن ہو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ بڑی بلڈنگوں کو بنانا یہ کامیابی نہیں ہے، اگر یہ ہوتی تو بڑی بلڈنگیں کیسر و کسرا کو نہ دیے جاتے، آخری پیغمبر کو دے دیا جاتا، اگر کامیابی مرگن غذاؤں میں ہوتی تو کسرا کے درباروں میں چڑھنے والے دیگوں میں مرگن غذائیں نہ ہوتی، بلکہ دسترخوان نبوت پر مرگن غذائیں موجود ہوتی، لیکن حالت یہ تھی مرگن غذائیں کسرا کے دربار میں، اور یہاں دسترخوان نبوت پر چند دانے کھجور کے رکھے ہوئے ہیں، 40 روز کاشانے کے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، فاقے پہ فاقہ، یہاں تک کہ 100 وصال تک پیغمبر نے رکھ لیا، غلاموں نے فاقے پہ فاقہ، اگر 3 دن بھوکے رہتے تو 1 دن افطار کر لیتے، 4 دن بھوکے رہتے تو 1 دن کچھ کھا لیتے، بس جینے کے مقدار کھاتے رہے، لیکن عبادت کا یہ عالم تھا کہ نبی کی شہزادی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی زمین پر دعا مانگی تھی، میرے مالک تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرے مولا ایک ایسی رات اپنی بندی فاطمہ کو دے دے کہ کم سے کم تیری بندی فاطمہ تیرے حضور دل کھول کر سجدہ تو کر لے، تیرے حضور عبادت تو کر لے، تسبیح و تحلیل کا وہ ذائقہ کہ خاتون جنت سر اٹھانا بھول جائے، ادھر معاملات یہ چل رہے تھے، مرگن غذائیں ادھر چل رہی تھی، لیکن پروردگار عالم نے ان مسواک کرنے والوں کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جمعہ کے روز مدائن شہر میں بھرے دربار میں دور فاروق اعظم میں ایک منبر لگا کر جمعہ کا خطبہ مدائن کے دربار میں صحابہ پڑھ رہے تھے، اور سب جتنے عیسائی مجوسی سب گرفتار ذلیل ہو کر کھڑے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم چابی تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن چھوٹی سی شرط ہے، اپنے حاکم سے، اپنے خلیفہ سے، اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کروا دو. خبر وہاں سے حضرت فاروق اعظم کے دربار میں بھیجا. مدینہ المنورہ خبر پہنچے، قاصد پہنچا کہ سرکار فلسطین تو فتح ہو گیا ہے. فتح کرنے والوں کا نام میں بتاؤں آپ کو، کیسے اس زمین پر چمکتے دمکتے ستاروں نے واقعی انقلابی زندگی گزاری، اور ایسے انقلاب صفت شخصیتیں وہاں موجود تھیں کہ میں تو کہتا ہوں اگر ان کا نام تعویذ بنا کر پہن لیا جائے تو کوئی جنون آپ کو ستا نہیں سکتا. حضرت خالد بن الولید کی ذات وہاں موجود تھی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی ذات وہاں موجود تھی، حضرت قعقاع کی ذات وہاں موجود تھی، حضرت شرحبیل ابن حسرہ کی مقدس ذات وہاں موجود تھی، حضرت زرار ابن الازور کی مقدس ذات وہاں موجود تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی مقدس ذات وہاں موجود تھی، حضرت عمر ابن عاص کی مقدس ذات وہاں موجود تھی، حضرت فاروق اعظم کی مقدس ذات جو اس وقت جو ہے خلافت کے مسند پہ متمکن ہے، خط پہنچتا ہے فلسطین سے کہ اہل فلسطین آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. فتح ہو گیا ہے، چابی ہاتھ آنی ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اپنے خلیفہ کی زیارت کروا دو، چابی تو ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم کو بلایا، ارشاد فرمایا اسلم سواری تیار کرو، فلسطین چلا گئے. سبحان اللہ، اللہ ہماری ہی آبا اجداد کی داستانیں ہیں صاحب، یہ پراچین کتھائیں نہیں ہیں، حقیقت کی حقیقت بیانی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دے رکھی. حضرت فاروق اعظم نے اسلم کو تیار کیا. اسلم 2 سواری لے کر بیت المال سے 2 گھوڑے لے کر پہنچ گئے. حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اسلم اگر ایک سواری پر دونوں لوگ باری باری بیٹھ کر فلسطین پہنچ سکتے ہیں تو دوسری سواری کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس کر دو. نہیں تو حساب دینا پڑے گا. اسلم یہ مال کا اسراف ہے، یہ زائد استعمال ہے. اسلم نے کہا کہ سرکار 2 لوگ تو ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تو منظر یہ ہوگا کہ کچھ دور آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، کچھ دور ہم کو پیدل چلنا پڑے گا. اللہ اکبر، 36 لاکھ مربع کلومیٹر تک جس کی سلطنت کے تنتنے ہو. درہ فاروقی سے صرف انسان نہیں ابلیس تک لرزتا ہو. نبی نے خود بیان فرمایا میرے عمر کے راستے سے ابلیس بھاگتا ہے. عمر جس راستے سے جا رہے ہو ابلیس اس راستے پر چل نہیں سکتا. وہ ہیبت جلال فاروقی، وقت کا ایسا فرما روا، ایسا حاکم کہ جس کے نام سے صرف کیسر و کسرا تھر تھر کانپتے ہوں. وہ عدل فاروقی بھی دنیا میں مشہور ہے، شخصیت فاروق اعظم بھی مشہور ہے. وہ عمر جس کی آداب پہ شیدا سقر، ایسی مقدس ہستی. اسلم نے کہا کہ سرکار پھر تو باری باری سواری کرنی پڑے گی، 2 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے جا نہیں سکتے، سواری بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا منظور ہے. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اسلم نے لگام پکڑے، آگے آگے چلتا رہا. جب منزل پہ پہنچ گیا یعنی ایک منزل پوری ہوئی تو حضرت فاروق اعظم اتر آئے. غلام جو کالا کلوٹا غلام تھا اس کو سواری پہ بٹھایا. وقت کے حاکم نے لگام پکڑی اور چلنے لگے.
ایسے نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صحابی کل نجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، ان میں کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، غلام سواری کی پشت پر ہے، آقا خود لگام پکڑ کر لے کر جا رہا ہو۔ یہ منظر اے آسماں کی نگاہوں، تم نے کیا ایسا منظر زمین پہ کبھی دیکھا؟ نہ دیکھا ہوگا صاحب۔ چلتے چلتے باری باری کبھی یہ بیٹھے کبھی وہ بیٹھے، چلتے چلتے فلسطین کے شہر کی چہار دیواری جو پہلے بنائی جاتی تھی، مین جو گیٹ ہوتا تھا، وہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے سوار ہونے کی باری ختم ہو گئی، وہاں سے غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، اور شہر میں داخلہ ہونا تھا۔ یہود و نصارہ، مجوسی، عیسائی سب کھڑے، ان کے راہب، ان کے سادھو، ان کے جو بھی اس وقت کے ان کے عالم تھے، وہ سب کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے کہ قافلہ آنے والا ہوگا، بڑا لاؤ لشکر ہوگا، بڑی سج دھج ہوگی، اور کم سے کم ہزاروں تو سپاہی سیکورٹی میں آگے آگے چل رہے ہوں گے، کیونکہ جن سے کیسر لرزے، کسرا لرزے، مسلمانوں کا وہ سلطان بڑا عظیم ہوگا، تاج شاہی اپنے سر پہ رکھے ہوگا، بگل بجایا جائے گا، اعلان ہوگا کہ سلطان عالی بہت جلد آنے والے ہیں، راستہ خالی کر دیا جائے، قالینیں بچھائی جائیں گی، نعروں کی صدائیں بلند ہوگی، پہلے 50 گھوڑوں کی انٹری شہر میں ہوگی، اور چوطرفہ ناکہ بندی کر دی جائے گی کہ کوئی گھر سے نہ نکلے، سلطان عالی آنے والے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے یہود و نصارہ بےتاب تھے، بے قرار تھے، لیکن جو شہر کا دروازہ کھولا گیا تو صرف ایک سواری، دو لوگ، وہ بھی کالا کلوٹا آدمی گھوڑے کی پشت پر سوار تھا، اور ایک لمبا ترنگا گورا چچا آدمی لگام پکڑے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہود و نصارہ نے صحابہ کو کہا، یارا یہی تمہارا خلیفہ گئے، اس سے بہتر تو وہ لگام پکڑنے والا نوکر ہے، یہ تمہارا خلیفہ ایسا کالا کلوٹا، ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، منظر کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے فخر سے کہا، او باتیں کرنے والوں سن لو، جو لگام پکڑ کے آ رہا یہی میرا شہنشاہ ہے۔ اب معاملہ یہ بڑا صاحب یہ سنا کہ جو گھوڑے کی پشت پر وہ غلام گئے، جو لگام پکڑ کے داخل ہوا وہ ان کا سلطان گئے، تو سب نے چابی تو قدموں میں ڈالے، جو کلمے کا نغمہ فلسطین میں گونجا گئے، وہ در و دیوار آج بھی گواہ ہے صاحب، جو کلمے کی بسریاں بجی، جو اسلام کی دھنی روائی گئی، جو خوشبو پھیلی، روح رقص کر رہی تھی، سب راہی جتنے کھڑے سب کلمہ پڑھ رہے تھے، کہا وہی شان سے تمہارا خلیفہ آیا، جو ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی کا جانشین ایک دن آئے گا، آنے کا انداز یہ ہوگا کہ خود لگام پکڑے ہوگا، غلام سواری پر ہوگا۔ آج وہ بات صادق ہو گئی، آج وہ بات سچی ہو گئی جو ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والا نبی کا ایک غلام ایسا آئے گا جس کے آنے کا انداز یہ ہوگا کہ خود لگام پکڑے ہوگا، غلام سواری کی پشت پر بیٹھا ہوگا۔ جب اس اعجاز کے ساتھ ایمان والے اس زمین پہ کلیجے پر چلے تو انہوں نے دنیا کو بتا دیا، دندہ شکل جواب دے دیا، کہا جو ہے مہنگے کپڑوں سے کوئی انسان قیمتی نہیں
نہیں ہو سکتا ہے، مہنگی بنیادوں سے کوئی قیمتی نہیں ہو سکتا ہے، بڑی سلطنت اور اس کے رقبے پر قابض ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا وہی ہوگا جسے رب بلند کرے، بڑا وہی ہوگا جو ہے جس کو رب بڑا کرے، عزت والا وہی ہوگا رب جسے عزت دے۔ وہ تو عزت من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، رب جسے عزت دے وہی عزت پا سکتا ہے، رب جس کو ذلیل کر دے وہ لمبی سلطنت رکھنے کے بعد بھی عزت نہیں پا سکتا ہے، بڑے رقبے پر قابض ہونے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے کامیابی غذا پر نہیں رکھی، کامیابی روح کو بیدار رکھنے اور روح کو غذا دینے پر کامیابی کو منحصر کر دیا، کیونکہ یہ جسم یہ مٹی اس مٹی سے بنائی گئی تو اس کی غذائیں بھی مٹی سے تیار کی گئی، لیکن روح عالم بالا کی گئے تو رب نے اس کے لیے غذا بھی عالم بالا سے رکھی، قرآن عالم بالا سے، عبادات عالم بالا سے، تسبیح و تحلیل یہ تمام تر روح کی غذائیں ہیں، تو کھانا پانی لے کر ہم جسم کو طاقت دے سکتے گئے، لیکن قرآن اگر نہ پڑھے تو روح مردہ ہو جائے گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، عرض کیا گیا سرکار وہ قبرستان کیسے بن جاتا؟ ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہوتا گئے، قبرستان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن پڑھا کرو۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی سرکار آٹے کی ضرورت ہے، ارشاد فرمایا بیت المال سے دے دو۔ دوسرے دن پھر وہی آیا، عرض کی سرکار تیل کی ضرورت ہے، ارشاد فرمایا بیت المال سے دے دو۔ تیسرے دن پھر حاضر ہوا، سرکار آٹے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، مسالے کی ضرورت ہے، آپ نے کہا اسے دے دو۔ پھر وہ اپنی ضرورتیں لے کر پہنچا، آپ نے اسے قریب بلایا، ارشاد فرمایا ہے تو روزانہ اپنی ضرورتیں لے کر آتا ہے، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جا قرآن پڑھا کر، جا قرآن پڑھا کر، یہ کہہ کر آپ نے واپس کر دیا۔ وہ گیا، سالوں تک آپ کی ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم راستے سے گزر رہے تھے، اس شخص سے ملاقات ہو گئی، ارشاد فرمایا تو نے ملاقات چھوڑ دی، میں نے تو تیری بھلائی کے لیے کہا تھا، تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اس نے عرضی لگائی، سرکار میں ناراض نہیں ہوا، بلکہ قرآن کی تلاوت نے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ جس دن سے سرکار میں قرآن پڑھنے لگا، برکات و خیرات کا ایسا ظہور ہوا کہ میں خود صدقہ خیرات کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آج صبح صادق یا وقت سحر اگر گھروں سے قرآن کا نغمہ نہ گونجے تو ہمیں اپنے عقلوں، اپنی روحوں، اپنی جانوں پر ماتم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے اس اصول سے دور ہو گئے جس اصول پر ہمیں رکھا گیا تھا۔ درس قرآن کا اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو ہے ہم اگر قرآن سے قریب ہو جائیں، صرف اس کی تلاوت، ایسی کتاب رب نے اتاری جسے اپنا کلام فرمایا کہ اسے پاک ہو کر چھو تو ثواب ملے، محبت سے چوم لو تو ثواب ملے، زیارت کرو تو ثواب ملے، تلاوت کرو تو ثواب ملے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا جو قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھا کرے وہ زندہ
زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہو سکتا. الا الذین آمنوا بچے گا وہی جو ان اصولوں پر چلے گا، نہیں تو انسان تو خسارے میں ہے. رب نے قسم کھا کر کے اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے والعصر محبوب تمہارے زمانے کی قسم. اور یہاں تک بھی تفسیر ہوئی کہ محبوب تیرے زلف منبر کی قسم. محبوب آپ کے زمانے کی قسم یا محبوب آپ کے زلف منبری کی قسم. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر لام بھی داخل ہے اور انا بھی داخل ہے. ضرور انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا مگر خسارے سے وہ بچ جائے گا جس نے ایمان کا اجالا پایا. جس نے ایمان کا اجالا پایا وہ خسارے سے بچ جائے گا. ہمیں اور آپ کو دنیا دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. آج کر لو کل پڑھ لیا جائے گا. یہ تو ابھی جوانی کے ایام چل رہے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو عبادت ہو جائے گی. یہ ساری پہلیاں ہم سے ابلیس جو ہے ادا کرواتا ہے. یہ ساری بکواس ابلیس کرواتا ہے کہ ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تو کہاں مسجد کا نمازی بن گیا. لوگ کہیں گے لو ایسے لوگ بھی ملے جو حج اس لیے نہیں کرنے جا رہے ہیں. پوچھا گیا آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو؟ کہا مولانا کیا کریں، ابھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ابھی جو ہے کہیں لین دین میں کھوٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں کسی سے گالی گلوچ بھی ہو جاتی. مطلب یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے مولانا ہم حج اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اور جھوٹ بولنا معاذ اللہ، ہمیں ابھی اور خرافات کرنی ہے. یاد رکھو عبادات اگر فرض ہو اور تم اس میں ٹال مٹول کرو تو حج کا فریضہ تو ایسا سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا خاتمہ یہودی میں ہو یا نصرانی میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. حج فرض ہو جائے اور ٹال مٹول بندہ کرے اور اس ایام میں اسے موت آ جائے تو اب یا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ و رسول اس پر سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے لیے آدمی یعنی بہت حساب سے وہ باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو جھوٹ بول لیتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ گندگی جو اس نے پال رکھی ہے اس کو اور دن پالنا چاہتا ہے. حج کر لے گا تو اس پر بین لگ جائے گا. ارے بھائی کم سے کم حج کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھے جھوٹ سے بچا دے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی. حج کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھے چغل خوری سے بچا دے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو ہم عمروں پر ٹالتے ہیں، دنوں پر ٹالتے ہیں کہ ابھی یہ عمر کا عبادت کیسے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کر دو، اگر 10 سال کا ہو جائے کاغلی کرے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی سختی پر اس سے عمل کرواؤ، کیونکہ ابھی یہ پودا ملائم ہے، جدھر ڈھالو گے ڈھل جائے گا. بعد میں جوان ہونے کے بعد اگر ٹائٹ کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، تمہارے گریبان تک پہنچ جائے گا، لیکن نمازی نہیں ہو پائے گا. یہ دنیا ہے، یہ اپنے نہ جانے کیسے کیسے جال بچھا کر کے انسان کو پھنسا کر بے موت مارنا جانتی ہے اور انسان اس کے چنگل میں پھنستا چلا جاتا ہے. بچے گا وہی جس نے ایمان کا اجالا پا لیا. اور ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اصولوں پر چلنے کا نام بھی ایمان ہے. نبی کی لائی ہوئی باتوں کا تصدیق کرنا بھی ایمان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ایمان ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. اٹھنے والے جنازے روزانہ ہمیں متنبہ کرتے ہیں، روزانہ اعلان ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی وہ وقت آنے والا ہے.
ہمارے ساتھ بھی وہ وقت آنے والا ہے، اچانک ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کر دے گا، آلہ لگا کر ہٹا دے گا، گلوکوز کے باٹل اتار دیے جائیں گے، سب کچھ بند کر کے دروازہ لاک کر کے ڈاکٹر پیچھے والے دروازے سے نکل جائے گا اور کہے گا اب انہیں لے جائیے، کھلا سکتے ہیں کھلا دیجئے، پلا سکتے ہیں پلا دیجئے، صرف دعا ہی کریے، باقی اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سب دعا کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیر کی حالت بیکار ہو گئی، ہاتھ کی حالت بیکار ہو گئی، اب پیشانی پہ پسینہ آیا، لوگ بول رہے ہیں، یہ سن رہا ہے لیکن بول نہیں سکتا، آہستہ آہستہ سارے اعضاء جو ماں کے شکم سے لے کر اب تک کام کر رہے تھے وہ سب جواب دیتے جا رہے ہیں کہ اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ رب کا حکم نازل ہو رہا ہے، رب کا کارندہ دروازے پر پہنچ چکا ہے، اور پھر سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کلمے کی تلقین ہوتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے سہانے احباب کا جم غفیر ہوتا ہے، آنکھیں سب کے چہروں پر تیرتی ہے لیکن پہچاننا بھول جاتا ہے، کیونکہ اب اسے وہ دکھتے ہیں جن کو ابھی تک نہیں دیکھ پا رہا تھا، اب فرشتوں کی جماعت اسے دکھتی ہے، موت کا فرشتہ اسے دکھتا ہے، اور اس طریقے پر اس کا پورا بدن پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے، اور پھر اس پجڑے سے موت کا فرشتہ روح کو کھینچ کر آزاد کر دیتا ہے۔ لوگ پیچھے روتے سسکیاں بھرتے رہ جاتے ہیں، اور بھرے مجمع سے بھری بھیڑ کے بیچ سے اس کو اچک لیا جاتا ہے، اور کوئی خبر بھی نہیں لگا پاتا کہ کدھر سے نکل گیا، صرف سامنے رہتی ہے تو مٹی کی وہ جسم، وہ لاش موجود ہوتی ہے، جس کو فوراً ہم دونوں انگوٹھے قریب کر کے دھاگے سے باندھ لیتے ہیں، اور اس کے تار سے سر تک کپڑا باندھ دیتے ہیں، منہ کھلا نہ رہ جائے، پلکیں بند کر دیتے ہیں، کچھ وزنی چیز بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ کھلی نہ رہ جائے، اور چارپائی اٹھا کر دروازے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے بغل میں رکھی ہوئی موبائل کی رنگ بج رہی ہے، دو تین موبائل ان کی موبائل کی جو ہے رنگ بج رہی ہے، کال آ رہے ہیں احباب کے، لیکن بجانے والے تو ہے، ریسیو کرنے والا جا چکا ہے۔ اب نہ آفس کا ڈیٹ ہے، نہ کارخانے میں کام نقصان ہو رہا، نہ اس کی بلڈنگ خراب ہو رہی، نہ مزدور بھاگ رہے، نہ کاریگر بھاگ رہے، اب وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ ایسے ہی بے سدھ پڑا ہوا ہے، اور غسال کے ہاتھ میں، نہلانے والوں کے ہاتھ میں بے سدھ اس کو ایسے کروٹیں بدلا جاتا کہ کہاں پر کون سے پانی کا قطرہ پہنچ رہا ہے، اعضاء کیسے سمٹ رہے ہیں، پیر کہاں جا رہا ہے، اس کو اب کچھ خبر نہیں ہوتی، اور غسال کے ہاتھ میں وہ بے حس بے سدھ پڑا ہوتا، ادھر ادھر کروٹیں بدلی جاتی، اسے احساس تک نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتا۔ یہی منظر ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، یہی منظر ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج ہم نے کسی کو نہلایا ہے، کل ہم بھی بے سدھ کسی کے ہاتھوں میں پڑے ہوں گے، اور چارپائی پر پلٹا جا رہا ہوگا۔ اب وہ سردیاں کہاں گئی جو دو چار رضائی وجود پر ڈال کر کے پڑے رہتے تھے، اب انہیں ننگا بدن کر کے چارپائی پر ڈال کر ٹھنڈا پانی بدن پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب وہ کہاں آ رہا، وہ راحتیں، وہ ہیٹر، وہ اے سی روم، وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ سگی بیوی نے چوڑیوں کو توڑ کر کے اعلان کر دیا، نہ تو میرا شوہر رہا، نہ میں تیری بیوی رہی، مانگ کے سندور کو کلچ دیا گیا، اور سگے بیٹے نے کہا لاش کو
کو جلدی باہر کرو نہیں تو بدبو کرنے لگے گی. اب وہ آرام دہ بستر، وہ نرم و گداز گدے، وہ پنکھے، وہ قالین، وہ اے سی، وہ کولر، وہ ساری چیزوں سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. نہ کفن میں جیب ہوتی، نہ قبر میں الماری بنائی جاتی ہے. اب جیسے ہی آیا تھا اسی حالت میں بھیجا جا رہا ہے. یہ تو 2 چادریں پردے کے لیے ڈالی جاتی ہے. قبر سے اٹھے گا تو وہ بھی چھین لی جائے گی، ننگا اٹھایا جائے گا. جیسے دنیا میں آیا تھا اسی عالم میں اسے ننگا میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ 2 چادریں بھی قبر سے ساتھ نہیں جانے والی ہے، یہ بھی وہی رہ جائے گی. کس چیز پر غرور ہے، کس چیز پر گھمنڈ ہے؟ نہ بینک بیلنس، نہ مہنگی گاڑیوں کی چابی. میں نے کہا فارچونر رکھی ہوئی ابھی جلدی لے کر آیا تھا، ذرا اس پہ بٹھا کر قبرستان تک لے چلو، 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کم سے کم زندگی میں نہ بیٹھ سکا، آخری سفر تو اس سے کر لے گا. لوگ کہیں گے مولانا وہ فارچونر کا راستہ نہیں ہے، وہ بڑی مہنگی گاڑیوں کے راستے نہیں ہے. کیسے جائے گا؟ ایک غریب کے کندھے پر گزرتا ہوا یہاں سے شہر خاموشہ تک پہنچایا جائے گا. لیکن اگر ایمان کا اجالا موجود ہے تو اس خسارے سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا اور یہ پرندوں کی شکل میں اٹھے گا. ایمان والوں کے کندھوں پر تیرتا ہوا محبت کے ساتھ قبر میں پہنچے گا اور گویا یوں کہہ رہا ہوگا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی جو ہے نکیرین آتے ہیں آنے دو ان کو، وہی آقا ہوگے، وہی بات ہوگی. یہ جو ہے قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے. اس لیے کامیابی اسی کو ہے جس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھا. یہ دنیا اپنے جال میں نہ جانے کتنوں کو پھنسا کر تباہ و برباد کر چکی ہے. نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے. آج جن بلڈنگوں میں درباری کھڑے ہوتے تھے ہم نے خود دیکھا ان بلڈنگوں میں 4 بھینسیں بدھی ہوئی ہیں. جہاں ایک حکم پر ہندوستان میں لوگوں کی گردنیں بچھا دی جاتی تھی آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. لیکن جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا اور اس اجالے سے قریب کیا، غریب نواز کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. ہم پردادا کی قبر تو بھول گئے، غریب نواز کا روزہ نہ بھول سکے. صابر پاک کا گنبد آج بھی جھلک رہا ہے، وارث پاک کا گنبد آج بھی دمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. یعنی ان گنبدوں مینار کی چمک نے بتا دیا جو دنیا میں اپنی طبیعت سے شہنشاہی ڈھونڈتے ہیں ان کی قبروں کا نشان تک مٹا دیا جاتا ہے. اور رب جسے سلطان بنا کر بھیجتا ہے سلطنتیں دنیا کی بدلتی رہتی ہے، لیکن غریب نواز کی سلطنت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. رب جسے سلطانی عطا کر دے اسے کوئی سوال نہیں دے سکتا. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا دم چھوڑ کر کھا جا یہ دیوانے کہاں جاتے. جبیروں پر نشا ہوتا نہ گر اس آستانے کا، غلامانے موئی محشر میں پہچانے کہاں جاتے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اعمال کی فکر کریں، اپنی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. نسلوں کو 40,000 کا ملٹی میڈیا سیٹ دے دینا، ان کی زندگی کو بربادی کی طرف ڈال دینا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے محبت، وہی کامیاب ہو سکتی ہے جو محبت اللہ و رسول تک پہنچا دے، سیدھے راستے پر گامزن کر دے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.